حروف تہجی سے بہت تعلق ہے۔ اب اس سات قمر میں حروف تہجی کو اگر لکھ لیں، سات قمر ہے، ٹھیک، سعد بابرکت سات ہے قمر کی، اور اس میں ہے 9 ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر اور 13 ذی الحج کی عصر تک۔ ایک اور بھی چیز اس میں ہے، عروج ماہ ہے، عروج ماہ، اور 9 چندی ہے، چاند کی روشن راتیں ہیں، اندھیری راتیں نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ 9 سے چاند واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے، 9 ذی الحج سے چاند روشن ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، 10 11 12 13، اور 13 کو اور 14 کو اس کا چوبن ہوتا ہے، صحیح بات ہے؟ یہ چوبن کی راتیں ہیں چاند کی، عروج ماہ بھی کہتے ہیں، نوچندی بھی کہتے ہیں، اور یہ 13 کو اور 14 کو ہندی میں، ہندی جادوگر میں، ہندو جادوگر اس کو پورن ماشی کہتے ہیں، اور پورن ماشی میں ایک عمل ہوتا ہے بڑا طاقتور ترین، اور آپ کو یہ ساری ساتیں ان ایام تشریق میں مل رہی ہیں۔ کیا خوش قسمت ہے۔ حروف تہجی عربی کے کتنے ہیں؟ 29 ہے، عربی 29 ہے، کیونکہ عربی میں بعض حروف تہجی نہیں ہے، جو قرآن کے حروف تہجی ہیں وہی حروف تہجی ہے۔ قرآن ان حرفوں سے مل کر بنا ہے، اہل بیت کے نام، صحابہ کے نام، خود اللہ کا نام بھی حرفوں سے مل کے، خود لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حروف سے مل کے بنا ہے، اور سارا درود حروف سے مل کے، اور سارا قرآن حروف سے مل کے، اور سارا کلمہ حروف سے مل کے، اور جنت حروف سے مل کے، اور جبریل حروف سے مل کے یہ بنا ہے، ان حروف کے مجموعے سے بنا ہے۔ میں بعض اوقات اردو زبان کو لکھنا اور بولنا، اردو زبان کو لکھنا بولنا نہیں، لکھنے کو دیکھتا ہوں تو اردو اور عربی کی لکھائی ایک ہی ہے، اردو اور عربی کی لکھائی ایک درویش نے مجھے بتائی تھی ایک بات، ایک امانت ہے وہ بھی لے لیں آپ مجھ سے، اچانک یاد آئی ہے، ایک درویش نے مجھے بتائی تھی بات، میں نے ایک درویش سے ملاقات کے لیے عمل کیا تھا سورۃ تکاثر والا، لمبی باتیں بتائی، ان میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی، ایک درویش نے یہ بھی بتائی تھی کہ عربی اور اردو کی لکھائی ایک ہے نا، آپ نے دیکھے عربی اور اردو کی لکھائی ایک ہے، اس لیے اردو کی لکھائی میں عربی کی برکتیں شامل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ جنت کی زبان عربی ہے، اللہ کی زبان عربی ہے، میرے کملی والے کی زبان عربی ہے، اور قبر کی زبان بھی عربی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ جیسے بھی دفن ہوگا کسی زبان کے بولنے والا ہوگا، میرا مولا، میرا آقا، میرا اللہ اس کی زبان پہ عربی جاری کر دے گا، اور نکیرہ ان کے جواب اور سوال عربی میں ہوں گے، اور وہاں قبر میں عربی بولی جائے گی۔ اس لیے فرمایا عربی سے محبت کرنے والا قرآن سے محبت، کملی والے سے محبت، اور جنت سے محبت، اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب حروف تہجی کا مجھ سے یہ عمل لے لیں، چھتی چھتی عمل لے لیں مجھ سے۔ یہ جو عروج قمر ہے نا، اسے عروج قمر بھی کہتے ہیں، اسے سات قمر بھی کہتے ہیں، اسے قمر کی سات بھی کہتے ہیں، سات سے مراد سعادت مند، جس میں سعادتیں، جس میں خوشیاں، خوشحالیاں، خیریں، برکتیں موجود ہیں۔ اس میں حروف تہجی کا اگر آپ تعویذ لکھ دیں، عروج قمر میں ایک ٹھگ حکیم تھا، میں پوچھتا تھا، میں کہ جی آپ کا نام ہے؟ جا پوچھ کہ میرا نام ٹھگ حکیم ہے، تو میں ان کے پاس جاتا تھا، تو وہ حروف تہجی کا یہ نقش لکھتے تھے، بے اولادوں کو دیتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے تھے اے حکیمہ، جی جی جناب جی، میں کوئی کاغذ بولا، کوئی کاغذ ڈھونڈ کے لیا، کاغذ ڈھونڈ کے لیا، تو میں کاغذ لے آتا تھا، اچھا مجھے کہتے تھے اس کو حروف تہجی لکھ، اور عربی والے لکھنا۔ بھائی کون سے حروف ایسے ہیں جو ہمارے حروف میں ہے پر قرآن میں نہیں ہے؟ ایک ٹے، جسے ٹا کہتے ہیں، ٹے، اور دال، چے،
ارے آفس کہاں ہے بہرحال تو لکھ کے دے دیتے تھے کہ پتا کیا کہتے تھے؟ ارے گالی دیتے تھے اس کو، تیرا پتر کسی کا ایک سوٹ گھنسا، وہ کہتی ہے دیسا دیسا دیسا، ایک لیلا گھنسا، ایک لیلا بکرا بھی لوں گا، پیسے گھنسا موت بھرتے اتنے جو میری مٹھی میں آ جائیں، اتنے زیادہ ہوں، یہ بھی لوں گا، کہہ رہے دیسا دیسا میرا پتر، آگے پتر تھے کہتے تھے حکیم اور حکیمہ، میں نے جی جناب، یہ کاغذ لپیٹ کے اس کو دے دے، بس گرو سے کہا جی، اور ان کے سامنے کہتے تھے لکھ کے دے دے۔ ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے میں ہوں ٹھگ، میں کہا ٹھگ کیوں کہتے ہیں؟ کہہ رہے سارے ٹھگیاں کرے نا میرا اللہ میرے پٹھیاں سیدھیاں کر بیٹھے، سارے میں ٹھگیاں کرے نا میرے پٹھیاں میرا اللہ سیدھیاں کر بیٹھے۔ مجھ سے کہنے لگے یہ تعویذ چاہتا ہے؟ ہاں جی دے دے۔ کہا مجھے بڑی محنت کے بعد اس کی اجازت ملی تھی، اور اجازت کے بغیر کوئی لکھے کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ عورتیں مائیاں سن رہی ہیں، یہ جتنی لڑکیاں عورتیں مائیں آئیں، یہ چاہے لکھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اجازت ہوگی تو فائدہ ہوگا، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، اور کسی کو اجازت نہ دینا، میں کہ یہ شرط بیان نہ کریں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، میں تیرا دل آ کے من کریں۔ ان بابا جی سے بھی اجازت ہے اور مجھے اس کی اجازت اور بڑوں سے بھی ہے اجازت۔ حروف تاجی کا یہ عمل میں نے پہلے سے دیا ہوا ہے، اور اس کے نفع ہیں بہت حیرت انگیز، اگر کسی کو نفع ملا ہے تو ضرور بتائیں، چھپائیں نہیں۔ اس کو بہن کے لیے کیا تھا، اس کو شوگر تھی اور ایک زنانہ مرض تھا، اور حروف تاجی میں نے لکھی تھی 7 دفعہ، جبکہ میرا عمل ہے بہجن، جبکہ میرا عمل ہے حروف تہجی لکھو 29 حروف ہے تو 29 دفعہ، سمجھ گئے؟ ایک کاغذ لے لیں، ایسے کاغذ باریک باریک لیں، الف با یا تک، جسے یہ کہتے ہیں یا تک، اچھا پھر نچلی لائن، پھر ایسی لائن، پھر ایسی لائن، پھر ایسی لائن، 29 حروف کو کتنی بار لکھنا ہے؟ ان 5 دنوں میں جتنے تعویذ لکھنے ہیں لکھ لو۔ میرا بھاڑا بھی رکھنا، میرا بھاڑا میرا نفع بھی رکھنا، خلوص کے لکھے ہوئے کچھ تعویذ مجھے بھی ہدیہ کر دینا، میرا بھی بھاڑا ہے، نفع ہے، کمیشن ہے۔ یہ آپ لکھ لیں، یہ گلے میں ڈالنا، یہ پانی میں ڈال کے پینا، یہ تکیے میں رکھنا، یہ گھر میں رکھنا، یہ تھیلی میں رکھ سکتے ہیں، یہ اپنے پاس میں رکھ سکتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ برکت بتاؤ، آپ سنتے جائیں اس کی برکت ہے۔ جو سارے قرآن میں ہے وہ ان حروف میں ہے، ہر حرف مل کے قرآن بنا ہے۔ آپ سوچیں اس کی برکتیں کتنی ہوں گی۔ اچھا، جو 99 حروف 99 اسماء حسنہ میں ہے، اللہ کے 99 اسماء میں ہے، تو یہ 99 اسماء ان حروف سے مل کے بنے ہیں کیا؟ اچھا، جو کملی والے کے مبارک نام ہیں وہ بھی حروف سے مل کے بنے ہیں۔ آل رسول اصحاب رسول کے نام ہیں برکت والے، حروف سے مل کے بنے ہیں۔ چاروں فرشتوں کے نام حروف سے مل کے بنے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی اللہ کے اسماء ہیں جو اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں جو کائنات کی خیریں لکھی ہوئی ہیں، تو اللہ کی زبان عربی ہے تو عربی میں لکھی ہوئی ہے نا، کیا خیال ہے؟ وہ میری رب کی جو زبان ہے اسی میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ ساری کی ساری برکتیں ان حروف میں شامل ہو گئیں، ان حروف میں شامل ہو گئے۔ اب بتاؤ اس کے فائدے میں کتنے بتاؤ؟ کوئی احاطے میں ہے؟ کوئی اس کے فائدے ہیں کہ میں آپ کو کتنے بتاؤں؟ میں بتا سکتا ہوں؟ آپ خود سوچیں۔ قرآن کے فائدے میں کتنے بتاتا جاؤں گا؟ ایک سورت کا فائدہ، اس سے اگلی سورت کا فائدہ، پھر قرآن کی آیت کا فائدہ، پھر قرآن کی زیر کا فائدہ، زبر کا فائدہ، حرف کا فائدہ، پھر قرآن کو دیکھنے کا فائدہ، اس کو چھونے کا فائدہ، اس کو پڑھنے کا فائدہ، اس کو سننے کا فائدہ، اس کو پینے کا فائدہ، اور اس کو پہننے کا فائدہ، اس کو رکھنے کا فائدہ۔ کتنے بتاؤں گا میں؟ ساری کائنات کے راز ان حروف میں ہے۔ اور حروف تہجی جو قرآن والے حروف ہیں، اردو والے حروف اس میں سے نکالتے ہیں، جو قرآن والے حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف میں رکھے ہیں۔ اور یہ عروج قمر ہے، یہ 5 دن، اور 5 دن میں جتنے بھی تعویذ لکھنے ہیں لکھ لیں، میری طرف سے اجازت عام ہے۔
قیامت تک کے لیے اللہ کی مخلوق کو نفع ملتا رہے، فیض ملتا رہے، میرے کملی والے کی امت حقدار ہے، حقداروں کو حق ملتا رہے، کوئی بے فیض نہ رہے۔ اب یہ تعویذ اب سوچیں اس کے اندر کتنی حفاظت ہوگی، بیماریوں سے، حملوں سے، وبائی بیماریوں سے، دشمن کے حملوں سے، جادو کے حملے سے، جنات کے حملے سے، نظر بد کے حملے سے، کینہ پرور کے کینے سے، اس کے اندر 60 سے زحل اور مریخ جب مل جائے اس وقت جو تیر نکلتے ہیں اور تیروں کی بارش نکلتی ہے جسے برسٹ کہتے ہیں، تیروں کا، گولیوں کا، اس کے حملے سے ایک تکبیر تشریق ہے جس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ایک یہ 10 راتیں اور 10 دن ہے جس کی عبادت کو پیش، جس کی تسبیحات کو پیش، اور جس کے ایک ایک لمحے کو ہم نے پیش کرنا ہے اور نسلوں میں عیش کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ میں اس حکیم کو دعا کرتا ہوں، پھر اس پہ اللہ نے مجھ پہ یہ حروف کھولے، اور پھر حروف کی ساتیں کھولی۔ اور ایک بات بتا دو، یہ سارا سال میں کسی وقت بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص ساتھ ہے جس میں عروج قمر ہے، اس کا کمال جیسے سارا سال میں آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، پر جو رمضان کے روزے ہیں وہ سارا سال میں نہیں مل سکتے ہیں۔ آپ سارا سال میں سب کچھ کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، پر جو رمضان کی تراویح ہے وہ سارا سال میں نہیں مل سکتے۔ اسی طرح آپ یہ سارا سال لکھ سکتے ہیں، میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، پر جو ان 5 دنوں میں عروج قمر میں ہے وہ سارا سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ تعویذ لکھیے گا، اور بھائی ان پڑھ سے ان پڑھ الف با تو لکھ سکتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے پڑھا ہوا نہیں ہے، میں کہتا ہوں وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، الف با لکھ سکتا ہے، چھوٹے سے کاغذ پہ بالکل باریک سا الف با لکھنا ہے، 29 حروف، پھر 29 لائنیں، 29 مرتبہ اس طرح لکھنا ہے۔ زعفران سے لکھنا چاہیں تو زعفران سے لکھیں، زعفران سے لکھنا چاہیں تو زعفران سے لکھیں، زردے کے رنگ سے لکھنا چاہیں زردے کے رنگ سے لکھیں، کیونکہ پیلے رنگ کو بھی ایک خاص شفا اور تاثیر میں دخل ہے۔ پھر یہ ایک اور موضوع ہے اور بڑا تفصیلی موضوع ہے، پیلا رنگ، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ یلو کلر، انگلش میں یلو۔ اس پیلے رنگ کو بھی ایک خاص دخل ہے، اس کا بھی ایک خاص نظام ہے، یہ نقش لکھ لیں اپنی نسلوں کے لیے، یہ سرمایہ جمع کر لیں اپنی نسلوں کے لیے، بڑا بہترین سرمایہ، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اپنی نسلوں کے لیے جمع کر لیں، اس میں بہت تاثیر ملے گی، اس میں بہت طاقت، اس میں بہت قوت، اور اس کی بڑی حفاظت ہے، حفاظت کے لیے، برکت کے لیے، بے اولادی کے لیے، لا علاج بیماریوں کے لیے، نامرادی کے لیے، اور زندگی میں ناکامیوں کے لیے، رزق ہے، صحت ہے، اور زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں ناکامی ہے، دروازے بند ہیں اور بربادی ہے اور بے حالی ہے، اس کے لیے بہت اسے گلے میں ڈالیں، اسے تکیے میں رکھیں، اسے پانی میں ڈال کے پئیں، اسے پانی میں ڈال کے سارا گھر پیے، حتیٰ کہ کوکنگ، کھانا پینا، آٹا گوندنا، دودھ جو ہے اور آٹا، چائے وغیرہ یا بنانا، لسی، پانی پینے والا، غسل والا نہیں، نیچے نہ پھینک، اس کے لیے بہت لاجواب